السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول لمس جنون کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، یا آپ کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے، میں ضرور ریڈ کروں گی۔ یہ بھی ایک فرینڈ کی ریکویسٹ پہ میں یہ ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کہانی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہر ایپیسوڈ کو سنتے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری ہر پریشانی میں تم سب سے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اس لیے میرے یار میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے پریشان کیوں ہو۔ رومان شاہ اپنے ماتھے کو اپنے انگوٹھے اور انگلی سے دباتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر شہزیب کی طرف دیکھا۔ شہزیب، وعدہ کرو کہ بات تمہاری حد تک رہے گی۔ رومان شاہ، افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے دوست پر اتنا یقین نہیں ہے۔ شہزیب، یقین ہے، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ رومان شاہ، شہزیب کی جان جا سکتی ہے مگر وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کا کوئی راز افشا نہیں کر سکتا۔ تم مجھ پر یقین کر کے مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ رومان شاہ، شاید میں اپنے یار کے کسی کام آ سکوں۔ ڈاکٹر شہزیب کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ رومان شاہ نے ساری حقیقت ڈاکٹر شہزیب کو بتائی تو ڈاکٹر شہزیب پریشان ہو کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شہزیب کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ مرحا کا نکاح اس ACP شمیر سے ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شہزیب یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے تو پتہ نہیں مرحا کو لے کے کتنے خواب سجائے ہوئے تھے، اور وہ تو اپنے گھر والوں سے بات تک کر چکا تھا کہ جیسے ہی مرحا کے ایگزام ختم ہوں گے اس کے گھر والے جا کر مرحا کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیں۔ مگر مرحا کا نکاح کا سن تو ڈاکٹر شہزیب کے دل میں آگ لگ گئی۔ تو رومان شاہ، کیا تم مرحا کو اس ACP کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کمینے انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کروں۔ رومان شاہ نے تھوڑا سکون کا سانس لیا تو پھر کیا سوچا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ شہزیب، فی الحال تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ جب تک مرحا کو ہوش نہیں آتا میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ مرحا کے لیے پریشان نہ ہو، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم ریلیکس ہو کے آگے کا سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ شامیر، تم میری اجازت کے بغیر اس طرح میری بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ملک زبیر کی آنکھوں میں اس وقت غصے سے خون اترا ہوا تھا۔ پاپا، میں بھی بھائی ہوں اس کا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، اتنا تو آپ مجھ پہ یقین کریں۔ شامیر، میں تم پہ یقین کرتا ہوں مگر میرب کا نکاح کر کے تم نے میرا یقین توڑ دیا ہے۔ شامیر اور ملک زبیر کو آپس میں اتنے تلخ انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر رفت بیگم تو مجرموں کی طرح ایک طرف چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے کیسے میری بیٹی کا ہاتھ مجھ سے پوچھے بنا رومان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا؟ تم نے شاید ان کی عمر میں فرق نہیں دیکھا۔ پاپا، شاید آپ کو پتہ نہیں مگر یہ میرب کی خود کی پسند ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کی لاڈلی بیٹی نے اپنے جان لینے کی کوشش کی تھی اس رومان شاہ کے لیے۔ شامیر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ بس پاپا، یہی تو آپ کی غفلت تھی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کب میرب اپنے بچپنے میں اتنا آگے نکل گئی کہ اس نے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ رومان شاہ میرب کی ضد بن چکا تھا، اگر میرب کو وہ نہیں ملتا تو میرب دوبارہ بھی اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتی تھی۔ تو سوری پاپا، میں جان بوجھ کر اپنی بہن کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ شامیر اپنے باپ کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتا رہا تھا۔ پہلے تو ملک زبیر کافی بھڑک اٹھا، مگر جب شامیر نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو ملک زبیر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ شامیر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ ملک زبیر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت تھکے سے انداز میں پوچھا۔ کرنا کیا ہے پاپا؟ میرب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرب کی رخصتی کر دیں گے، مگر پہلے میرب اپنی پڑھائی اچھی طرح سے مکمل کرے۔ ہم ٹھیک ہے، بس پاپا اب آپ اپنے سر پہ کوئی ٹینشن مت سوار کر لینا، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرب کا رشتہ رومان شاہ کے ساتھ جڑنا خدا کی طرف سے ہی لکھا تھا۔ مگر شامیر، میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے۔ ملک زبیر کسی گہری سوچ کو سوچتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولے، اگر کل کو رومان شاہ نے اس زبردستی کے نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف دی، یا کل کو خدا نخواستہ میری بیٹی کو چھوڑ دیا، تو ملک زبیر کے چہرے پر ایک باپ والی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فکر آپ نہ کریں پاپا، میرب سیکیورٹی کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرب کی سیکیورٹی کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ میں نے بھی رومان شاہ کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی میرب کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔
کیا تم نے بھی نکاح کر لیا ہے؟ رفت بیگم بیچاری حیرت کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شامیر، یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ میرے کتنے ارمان تھے تم دونوں کی شادی کو لے کے، مگر یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے چوروں کی طرح نکاح کر لیا ہے۔ رفت بیگم کو شامیر کے نکاح کا سن کے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو مما، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے، چپ کر جاؤ شامیر، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مما قسم سے آپ کی بہو بہت خوبصورت اور بہت معصوم ہے، اور ڈرپوک تو اتنی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی آپ سے جھگڑا کرے گی، اور تم اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرا کر زبردستی نکاح کر لیا۔ شرم کرو شامیر، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ تو ماما، ہم دونوں بہن بھائیوں نے بھی نکاح کیا ہے، بھاگ تھوڑی گئے ہیں جو آپ اپنی پرورش پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ شامیر اس وقت ہنستے ہوئے اپنی ماں کا موڈ نارمل کر رہا تھا۔ جس طرح کا تم دونوں نے نکاح کیا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ بھاگ ہی جاتے۔ توبہ نعوذ باللہ ماما، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شامیر بہت شریف بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی ماں کی اور ملک زبیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم دونوں بہن بھائی، رفت بیگم نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر اپنے روم میں آ کر لیٹا تو آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا جب رومان شاہ کی باہوں میں مرہا لہراتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامیر کو مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں یہ نکاح کے 3 بولوں کی طاقت تھی یا شامیر کے دل میں پہلی نظر کی محبت کا اثر تھا، مگر شامیر کو سچ میں اس وقت مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یار کتنی ڈرپوک تم، اپنے بھائی کی ذرا سی اونچی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہو۔ میری نازک سی جان اپنے اتنے بڑے اے سی پی کو کیسے سنبھالے گی؟ اے سی پی کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رومان، مرہا کو کیا ہوا تھا؟ تم اسے ہاسپٹل لے کر کیوں گئے تھے؟ رومان شاہ کے ہاتھ میں دوائیاں تھیں جن کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے اس سے سوال کیا تھا۔ یہ دوائیاں کس کی ہیں؟ تو مجبوراً رومان شاہ کو یہ بتانا پڑا کہ مرہا بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جیسے رومان شاہ اپنی ماں سے چھپا سکتا تھا۔ مرہا، تم تو اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے گئی تھی، تو پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ ڈرائیور تمہارا انتظار کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھر آ گیا ہے۔ رومان شاہ کی ماں بے حد غصے سے مرہا پر چلائی تھی۔ مرہا ڈر کے مارے رومان شاہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ امی جان پلیز اب مرہا پہ غصہ مت کرے، وہ میرے ساتھ تھی اور باقی کی ساری بات میں آپ کو بتا دوں گا، مگر پلیز آپ مرہا پہ اس طرح سے غصہ نہیں کریں گی۔ کیوں غصہ نہیں کروں؟ آج اگر زندگی میں پہلی بار اس کو گھر سے اکیلے بھیج ہی دیا تھا تو اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، میری جان نکل رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، اور یہ کتنے آرام سے تمہارے ساتھ گھومتی ہوئی آ رہی ہے۔ امی جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو اس کو روم میں جانے دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ اتنی لاپرواہ نہیں ہے ہماری مرہا کہ یوں گھومتی پھرے، آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ سکی۔ اب کی بار رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا سرد تھا، جس کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ کی ماں چپ کر گئی، کیونکہ اس کا بیٹا نارملی اس انداز میں اپنی ماں سے کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ چلو مرہا بیٹا، آپ اپنے روم پہ چل کر آرام کرو، اور یہ آپ کی دوائی ہے، کچھ کھانے کے بعد آپ کو رات کو یہ دوبارہ لینی ہے۔ مرہا کے روم میں جانے کے بعد رومان شاہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے روم میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گھر میں کافی نوکر چاکر موجود تھے اور رومان شاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ نوکروں کے سامنے مرہا کے نکاح والی بات وہ اپنی ماں کو بتائے، اور اس نے اپنی بہن کی عزت بے حد عزیز تھی۔ رومان، جو بھی بات ہے مجھے جلدی بتا دو، تمہارے چپ رہنے سے میرے اندر پریشانی سے ہول اٹھ رہا ہے۔ رومان شاہ چپ اس لیے تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو بات کہاں سے شروع کر کے بتائے۔ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان کی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر مرہا کا نکاح ہوا تھا، کوئی چھوٹی سی معمولی بات تو نہیں تھی کہ جس کو رومان شاہ چھپاتا۔ وہ راستے میں مرہا سے تصدیق کر چکا تھا کہ کیا سچ میں نکاح ہوا تھا یا اے سی پی صرف بکواس کر رہا تھا۔ مرہا کے آنسو اور اس کی چپ نے یہ بتا دیا تھا کہ اے سی پی نے جو بولا تھا سچ ہے، اس لیے اب رومان شاہ کو اپنی ماں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ رومان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں بیٹا میرے صبر کو آزما رہے ہو؟ اس بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکے، اور تمہاری چپ کی وجہ سے میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پریشان ہو کے اپنی طبیعت خراب نہیں کریں گی، بس ساری بات سن کے یہ یقین رکھیے گا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ رومان شاہ نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی ماں کے سامنے کھولنی شروع کر دی۔ رومان شاہ کی ماں پر ایک کے بعد ایک بم کے دھماکے جیسے انکشاف ہو رہے تھے۔ رومان بیٹا، تم ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری بیٹی کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ امی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ مرہا کی زندگی کبھی تباہ ہو۔ میں بہت جلد اس کمینے سے مرہا کو
ڈیورس دلوا لوں گا۔ رومان شرم کرو بیٹا، اپنے گھر بیٹھی ہوئی بہن کو طلاق دلواؤ گے؟ تو امی آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دوں؟ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رومان لڑکی چاہے گھر پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہے، جب اس پر طلاق کا دبا لگ جاتا ہے تو بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے ہیں۔ امی جان آپ کس دور میں جی رہی ہیں؟ آج کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب مرحا کی کوئی غلطی ہی نہیں تو پھر مرحا کو غلط کیوں سمجھیں گا؟ ہاں رومان بیٹا، اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں تو سمجھدار بھی، اس لیے کم لکھی پڑی اولڈ ماں کے خیالات میرے بیٹے کو غلط ہی لگیں گے۔ پلیز امی جان، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میری بات کا یہ مطلب تھا۔ رومان شاہ بہت شرمندہ ہوتا ہوا اٹھ کے اپنی ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اولڈ یا کم پڑھی لکھی سمجھوں تو لعنت ہے میری پڑھائی پر۔ میری ماں ورلڈ کی بیسٹ ماں ہے، اور آپ سے کس نے کہا کہ آپ کم پڑھی لکھی ہیں؟ جیسی پرورش آپ نے میری اور مرحا کی کیا، ایسی پرورش تو کوئی پڑھی لکھی ماں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس امی جان، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں مرحا کو اس انسان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے، اور جس سے تم نکاح کر کے آئے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مجھے حد سے زیادہ زہر لگتی ہے، اتنی زہر کہ کسی کا نام لیتے ہی میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ مگر وہ تو میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، اتنا پیار کہ اس پاگل نے اپنی جان تک لینی چاہیے۔ میری بھولی امی جان، اس کو پیار نہیں پاگل پن کے دورے کہتے ہیں۔ رومان بیٹا، میرا جتنا تجربہ ہے اس تجربے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور رومان بیٹا کس کے پیار کو یوں دھتکارتے نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا تم بھی دوسروں کو واپس وہی کرو۔ امی جان، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز اب اس لڑکی کو تو ایک بار میں رخصت کر کے ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کے بھائی نے جو ڈنگے کی چوٹ پر نکاح کروایا ہے، اگر ان دونوں بہن بھائیوں کو میں نے خون کے آنسو نہیں رلایا تو میرا نام بھی رومان شاہ نہیں۔ رومان بیٹا، تم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو اور تم دونوں کے جوڑے اللہ نے آسمانوں پر ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بنائے ہوں۔ کیوں امی جان، ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت ہی اتنی خراب ہے کہ ہمارے جوڑے اس ACP اور اس کی بہن سے بنے ہوئے ہیں؟ رومان شاہ نے بدمزہ سا منہ بنا کر کہا۔ مرحا دوائی کھا کے سونے ہی لگی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون پر ان نون نمبر دیکھ کر واپس سائڈ موبائل ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد مرحا کے فون پر مسلسل میسج آنے لگے۔ مرحا ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیے تو اسی ان نون نمبر سے بہت سارے میسج آئے تھے۔ مرحا نے جلدی سے فون بند کر کے رکھنا چاہا تھا، مگر پہلا میسج ہی اتنی دھمکی بھرا تھا کہ مرحا نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کو پورا پڑھا۔ میرا میسج پورا پڑھنا اور اگر فون آف کرنے کی کوشش بھی کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے پہلے میرا فون اٹھاؤ، اور اگر اپنے بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارا کچھ گھنٹوں پہلے بنا شوہر ACP شاہ میر مرحا کو میسج کرنے کے بعد اب فون کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی ہنسی دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہ میر نے جس طرح کا مرحا کو آوارہ گنڈے کے جیسا میسج کیا تھا، وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے اسے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے یہ میسج صرف مرحا کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ کب سے مرحا کا کال کر رہا تھا اور مرحا فون نہیں اٹھا رہی تھی، اور اس کے پولیس والے شاطر دماغ نے اس سے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ مرحا اس کا میسج دیکھتے ہی فون بند کر دے گی۔ اس لیے اس نے مرحا کو دھمکی آمیز میسج کیا تھا۔ شاہ میر مرحا سے اس کا حال پوچھنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ رومان شاہ کو فون کر کے مصیبت کی دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مرحا کا نمبر حاصل کیا تھا۔ شاہ میر کی جتنی پہنچ تھی اس کے لیے ایک نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بیوی کیسی ہو؟ مرحا کے فون اٹھاتے ہی شاہ میر کا پہلا سوال۔ آپ کو اس سے مطلب؟ بیوی ہو میری، مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مگر میں تو آپ کا شوہر ہوں۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ تو بن چکا ہے، اب تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے رشتہ بدل نہیں سکتا۔ بہت جلد بھائی آپ کا اور میرا رشتہ ختم کروا دیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کا اور میرا طلاق کروا کر۔ شٹ اپ، دوبارہ اس لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ کیا کریں گے، آپ کے بھائی کی جان لے لوں گا۔ آپ ہر بات میں میرے بھائی کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ چپ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے کھڑوس بھائی کو۔ میرا بھائی کھڑوس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بہت پیارے ہیں، اور مجھے نہیں پتا۔ تو پھر اپنے دل سے پوچھ کر پتہ لگاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے پتہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے ضرورت ہے۔ وہ فون بند کرنے لگی تھی۔ سوچنا بھی مت، مجھے ابھی اپنی بیوی سے اور بات کرنی ہے۔
آپ مجھے بار بار اپنی بیوی مت بولیں۔ میں تو بولوں گا، اپنی بیوی کو بیوی بلانا کوئی جرم ہے؟ شامیر کو مرحا سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شامیر نے کب سوچا تھا کہ اچانک سے کوئی لڑکی اس کے دل پر یوں دستک دیے بنا اس کے دل کے تخت پر قبضہ کر لے گی۔ شامیر پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر تک اسے جگائے رکھتا اور اس سے باتیں کرتا، مگر مرحا نے فون اچانک آن فون کو ہی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ روم میں شاید مرحا کی امی آئی تھی، تو مرحا نے گھبرا کر فون تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، شوہر کو جلدی سے گڈ نائٹ بھی ہی بول دیتی۔ شامیر کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ گڈ مارننگ شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ جب سے تمہاری شکل دیکھی ہے میری کوئی بھی گڈ مارننگ نہیں رہی، اور میں کیسا ہوں اس میں تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میرب نے بڑی ہمت کر کے صبح صبح رومانشا کو فون کیا تھا۔ شاہ کیوں آپ ہر وقت منہ میں انگارے چھپاتے رہتے ہیں؟ تم مطلب کی بات بولو، مجھے صبح صبح تمہاری فضول باتیں نہیں سننی۔ شاہ پلیز، اب تو آپ میرے ساتھ اس طرح سے بات مت کریں۔ کیوں، اب تو میں ایسی کون سی خاصیت آ گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش ہوں؟ شامیر، اب تو میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ میری بیچاری بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی، جیسے کہ رومانشا کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ پھر تو تم تیاری کرو تاکہ میں تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لا سکوں۔ یہ جا کر اپنے بھائی کو میرا پیغام دو کہ میں تمہیں رخصت کر کے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں بھائی سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرے خیال سے تو زبان سے کہہ سکتی ہو۔ میرا مطلب ہے میں اپنی رخصتی کی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ جیسے کلائی کاٹ کے اپنے نکاح کی بات کی تھی ویسے ہی۔ میں نے بھائی سے کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کو الہام ہو گیا ہوگا کہ اس کی پیاری بہن رومانشا کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ شاہ پلیز، آپ میری کسی بات کا یقین کر لیا کریں۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا ہے یا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جو کرنا چاہتی تھی وہ تم نے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے مجھ سے کروا لیا ہے۔ اب میری باری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے اپنے بھائی سے کہو گی، مگر میرا پیغام اس تک پہنچاؤ کہ میں آنے والے 2 دنوں میں تمہاری رخصتی چاہتا ہوں، نہیں تو طلاق کے پیپر سائن کر کے تمہارے گھر بھیجوا دوں گا۔ شاہ، اللہ نہ کرے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو۔ اتنی گندی بات آپ نے کتنے آرام سے بول دی۔ تم مجھے گیان دینا بعد میں دینا، پہلے جا کے اپنے بھائی کو میرا پیغام دو، ورنہ جس بات کے لیے تم مجھے ابھی گیان دے رہی ہو وہ کام کرتے ہوئے بھی دل نہیں لگاؤں گا۔ رات تک مجھے جواب چاہیے، اور جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ کی صورت میں طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ شاہ، آپ کتنے پتھر دل انسان ہیں، اتنی آسانی سے اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ میرب بیچاری بند فون کو ہاتھ میں لیے ہوئے نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی کہ اس نے کس بندے سے عشق کر لیا ہے جو ہر گھڑی ایک نئے روپ کے ساتھ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ چل میرا، جب اتنے خروس شخص کے ساتھ عشق کر لیا ہے تو سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اب چل کر بھائی تک اس کا پیغام تو پہنچانا پڑے گا۔ میرب، میں اتنی جلدی تمہاری رخصتی کی بات تمہارے بھائی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ مما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بھائی میری رخصتی نہیں کریں گے تو وہ مجھے طلاق کے پیپر سائن کر کے بھیج دے گا۔ میرب نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ میرب بیٹا، رونا بند کرو، ابھی تو تمہاری طبیعت بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی بیٹا۔ تمہارے پاپا نہیں مانیں گے، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو، تمہارے ایگزام سر پر ہیں، تو ایسے میں تمہاری رخصتی کے بعد میں کیسے تمہارے بھائی اور باپ سے کروں؟ رفت بیگم اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ امی پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرا طلاق مت ہونے دینا۔ میرب اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اٹھو میری جان، میرے پاس بیٹھو میرا بیٹا، سب سے پہلے اپنے آنسو صاف کرو۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے پاپا اور بھائی سے بات کرنے کی۔ میرب کی ماں اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کے بول رہی تھی۔ رفت بیگم، آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی اتنی جلدی رخصتی نہیں کر سکتا، ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے اور ابھی اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونی ہے۔ تم تو کیا چاہتے ہیں، گھر بیٹی بیٹی کو طلاق دلوا کر ہمیشہ کے لیے اسے داغدار بنا دیں گے؟ استغفر اللہ، میرب کی ماں بولنے سے پہلے کبھی سوچ تو لیا کریں، آپ کس طرح کا جملہ بول رہی ہیں؟ زبیر ملک نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ سوچے ذرا، جس جملے کو سن کر آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اگر وہ الفاظ رومانشا ہماری بیٹی کو بول گیا تو ہم تو جیتے جی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اسی لیے تو بول رہی ہوں کہ رومانشا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی پوری کر دیں۔ یہ مت بھولیں کہ ہمارے بیٹے نے زبردستی اس کی بہن کو اغوا کر کے میرب کا نکاح کروایا ہے۔ اب میرے خیال سے ہم ایسی سچویشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھیں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں شامیر سے بات کرتا ہوں۔ ملک زبیر نے اپنی بیوی کی عقلمندی والی بات سن کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔
ابھی جائیں اور شمیر سے بات کریں، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ پاپا اس وقت ہم میرب کی رخصتی کیسے کر سکتے ہیں؟ شمیر اپنے پاپا کی رخصتی والی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ بیٹا، جیسے تم نے نکاح کروایا ہے اسی طرح سے رخصتی بھی کر سکتے ہیں۔ پاپا پلیز آپ نکاح والی بات کو مت دہرائیں، میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوں۔ تو میں بھی تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ رومان شاہ نے میرب کو فون پہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم اس کی رخصتی نہیں کرواؤ گے تو وہ طلاق کے پیپر سائن کر کے ہمارے گھر پہ دے جائے گا۔ بڑا ہی کوئی کمینہ شخص ہے، جتنا اڑیل میں اسے سمجھتا تھا یہ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بد دماغ ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بد دماغ کا کہنا مان لو اور باعزت میرب کو رخصتی کرو۔ مگر پاپا ابھی تک تو اس کے ہاتھوں کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے، وہ تو 2 دن کے اندر کیسے رخصتی کروا دوں؟ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا، مگر اس سچویشن میں ہمیں رومان شاہ کی ڈیمانڈ مان لینی چاہیے۔ شامیر کی ماں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ تیاری کریں، میں رومان شاہ سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، شامیر اپنے دماغ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ شامیر نے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد رومان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بکو کیا کہنا ہے؟ رومان شاہ نے فون اٹھاتے ہی منہ سے انگارہ نکلا تھا۔ تم پیدائشی ایسے تھے یا بعد میں تمہیں کوئی وائرس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری زبان اتنی کھڑوس ہو گئی ہے؟ رومان شاہ کے بدتمیزی والے لہجے پر اے سی پی شامیر نے بھڑک کر جواب دیا۔ کیا کروں اے سی پی، تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میری زبان زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے، اور زیادہ دیر تک میرے کان تمہاری آواز برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو بکنا ہے جلدی بکو۔ تم نے میرب کو فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس کی رخصتی نہیں کرواؤں گا تو تم اسے طلاق دے دو گے۔ دھمکی نہیں ہے، حقیقت سے آگاہ کیا ہے، رومان شاہ نے بولا۔ رخصتی کی بات تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے تم میرے ساتھ بھی کر سکتے تھے، اسی بھی تمہارے منہ سے تمیز والی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی تم دونوں بہن بھائیوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنا پر میں تمہارے ساتھ تمیز سے بات کروں۔ جب تمہاری بہن مجھے پرپوز کرنے کے لیے میرے آفس تک پہنچ سکتی ہے تو پھر رخصتی کی بات اگر میں نے ڈائریکٹ تمہاری بہن سے کر لی تو اس میں میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ رومان شاہ، اگر میری بہن بچپنے میں تم جیسے اڑیل انسان سے دل لگا کر غلطی کر بیٹھی ہے تو تم یوں بار بار اس کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بناؤ، اور میری بہن کو تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ تمہاری بہن بھی اس وقت میرے نکاح میں ہے۔ ایسی بھی خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، اور نہ ہی میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت ہے۔ بہت جلد میں اپنی بہن کو اس زبردستی کے نکاح سے آزاد کروا لوں گا۔ رومان شاہ اپنی بہن کے نام پر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے اے سی پی، اتنی کچی گولیاں کھیلی ہیں آسانی سے تمہاری بہن کو آزاد کر دے گا؟ اے سی پی شامیر نے رومان سے بھی زیادہ چلاتے ہوئے کہا۔ میری بہن کو آزادی دلوانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام بآسانی عدالت سے کروا سکتا ہوں۔ اچھا، تو جب کل کو اپنی بہن کی شادی کسی اور کے ساتھ کرو گے تو اس کی طلاق کا ریزن کیا دو گے؟ لوگ تو کردار پہ بھی انگلیاں اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ شامیر نے رومان شاہ کو حقیقت سے روبرو کروایا تھا۔ اے سی پی، آ کر تیرے حلق سے زبان کھینچ لوں گا اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں کچھ کہا تو۔ رومان شاہ چلایا تھا۔ چلا مت رومان شاہ، چلانا مجھے بھی آتا ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے بول رہا تھا کہ اگر تم میری بہن پر کیچڑ اچھالو گے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ پیار میں بھی اپنی بہن سے بہت کرتا ہوں۔ اور رہی بات میرب کی رخصتی کی تو میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنی بہن کی رخصتی کی تیاری کرو۔ میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا۔ رخصت تو کرنا پڑے گا، بیوی ہے وہ اے سی پی کی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت نہیں کرتے۔ اے سی پی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مگر میں میرا کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا۔ دونوں اس وقت اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ، جب تم میری بہن کی رخصتی مانگ رہے ہو تو پھر اپنی بہن کو رخصت کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ تمہاری بہن نے مجھے خود پسند کر کے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، اور میری بہن تو تم جیسے کمینے کو جانتی تک نہیں تھی۔ تم نے تو زبردستی میری معصوم بہن کو اس سارے معاملے میں گھسیٹا ہے، اس لیے میں کیوں کرواؤں اپنی بہن کی رخصتی تمہارے ساتھ؟ رومان شاہ اپنی بات پہ اٹل تھا۔ سوچ لو رومان شاہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں میرب کو رخصت اسی صورت میں کروں گا جب تم اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرو گے، اور طلاق کی صورت میں لڑکی کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے میرا نہیں خیال کہ تم اتنے دودھ پیتے بچے ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو۔ اپنا فیصلہ سنا کے اسی پہ شامیر نے فون بند کر دیا تھا۔ رومان شاہ اتنے غصے سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سامنے پڑی ہوئی شیشے کی ٹیبل کے اوپر مارا تھا۔ رومان شاہ کے سخت اور مضبوط ہاتھ ٹیبل پر لگنے سے ٹیبل کا شیشہ چور چور ہو کر ٹوٹ گیا تھا، اور اس کی کئی کرچیاں رومان شاہ کے ہاتھ میں بھی دھنس گئی تھی۔ میرب نے تمہیں
کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میری معصوم بہن کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گی اور تم پچھتاؤ گی اس وقت کو کہ جب تم نے رومان شاہ جیسے شخص سے پیار کرنے کی جرت کی۔ رومان شاہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چھپے ہوئے شیشے کا بھی درد نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ خون کے قطرے نیچے فرش پر گر رہے تھے جو کافی جگہ گیلی کر چکے تھے، مگر رومان شاہ اس وقت اپنے درد کو اگنور کیے ہوئے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر میرا بھی اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا گلا دبا دے۔ گڈ مارننگ بیوی، میرا فون اٹھاؤ۔ مرحا کے نمبر پر اے سی پی کی شامیر کی کئی کالز آ چکی تھی، مگر وہ بیل کو بند کیے فون کو اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اب اس نے واٹس ایپ پر شامیر کا وائس آیا تھا۔ اللہ جی، یہ کس کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ مرحا شامیر کا وائس میسیج سن کر ڈری ہوئی صوفے پر بیٹھی ہوئی بول رہی تھی۔ ڈر کے مارے مرحا کی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ مرحا فون کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اے سی پی شامیر فون سے نکل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ میرے خیال سے اب تو تم میرا نمبر اور میری آواز دونوں پہچان چکی ہو، تو بیوی بہتر ہے کہ میرا فون بنا دھمکی کے اٹھاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شامیر نے اپنا وائس میسیج سین ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب اس نے نیکسٹ لکھ کر بھیجا تھا، کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ مرحا اس وقت رو دینے والی صورت میں بنائے ہوئے فون کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ٹیکسٹ میسیج کے بعد اے سی پی شامیر کی فون کال آ رہی تھی۔ مرحا کانپتے ہاتھوں سے اپنے کان کو لگایا۔ بیوی میری پہلی کال پر ہی فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ کیا اب روز تمہیں پہلے دھمکی بھرا میسیج بھیجا کروں گا اور اس کے بعد تم میرا فون اٹھاؤ گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے فون کرتے ہی کیوں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں سوائے آپ کا فون سننے کے۔ مرحا نے اپنی طرف سے بہت دھڑکتی بھڑکتی آواز میں جواب دیا تھا، مگر اس کی آواز میں اتنا ڈر اور معصومیت تھی کہ اے سی پی کے لبوں پر ہنسی بکھر گئی۔ ذرا میں بھی تو سنوں میری بیوی کو، اور کون کون سے ضروری کام ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بار بار بیوی کہہ کر مت بلایا کریں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں بار بار اپنی بیوی کہنا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ تم جب رخصت ہو کر میرے پاس آ جاؤ گی تب بھی روز تمہیں بیوی کہہ کر بلاؤں گا۔ قسم سے میری تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے تمہیں اپنی بیوی کہنے سے۔ وہ اپنے انابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ میں رخصت ہو کر آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی میرا بھائی ایسا کچھ ہونے دے گا۔ تمہارے بھائی کو تو ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں کیسے میری بیوی کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو مت بولنا تم دونوں بہن بھائی کہ میں ایک پولیس والا ہوں، میرا دماغ سیدھے کاموں سے کہیں زیادہ الٹے کاموں میں چلتا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ ڈری ہوئی سی اٹک اٹک کر بولی۔ تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا۔ دوسری طرف سے ٹک سے بند کر دیا گیا۔ وہ اپنے نابی لبوں سے کھلکھلا کے ہنس رہا تھا۔ میری ڈرپوک بیوی کا کیا بنے گا تمہارا؟ شوہر کے سینے میں شیر کا دل ہے جو دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈر جس کے پاس سے بھی نہیں گزرا، اور بیوی تمہارے سینے میں تو چڑیا کا دل ہے جو ذرا سی اونچی آواز اور دھمکی سے لرز اٹھتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہوگی ہماری زندگی۔ جب بھی آپ ڈر کر اور گھبرا کر سہم جایا کریں گی میں آپ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا کر اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ بس اب تو ایک دن کی دوری ہے، اس کے بعد تو آپ کا یہ اے سی پی آپ کو خود سے ایک منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اے سی پی اپنے مجرموں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے تو پہلی نظر اے سی پی کا دل چرا لیا ہے، جس کی سزا آپ کو ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ وہ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے وہ اپنے نچلے ہونٹ کو کناروں کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت جذبی نظر لگ رہا تھا۔ وہ مرحا کی سوچوں میں اتنا گم گیا تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا کانسٹیبل بہادر کب سے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ سر جی خیریت تو ہے؟ اکیلے اکیلے بہت مسکرا رہے ہیں۔ سر جی کہیں آپ کو پیار تو نہیں ہو گیا؟ بہادر کی آواز پر اے سی پی نے ایک نظر اٹھا کے بہادر کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بہادر، زندگی میں پہلی بار تم نے صحیح بات کی ہے، سچ میں تمہارے اے سی پی کو پیار ہو گیا ہے اور بہت جلد تمہارا اے سی پی شادی کر کے تمہارے لیے بھابھی بھی لانے والا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ سر جی، پھر تو بہت بہت مبارک۔ بہادر باقی ٹیم بہت خوش اے سی پی کو مبارکباد دے رہی تھی۔ سر جی آپ کی شادی کی خوشی میں ہم لوگوں نے آپ سے بہت اچھی والی ٹریٹ لینی ہے۔ ہاں ہاں بہادر بے فکر ہو جاؤ، جیسی ٹریٹ مانگو گے ویسی ہی ملے گی۔ اے سی پی ہنستے ہوئے اپنی ٹیم کی ڈیمانڈ سن رہا تھا۔ اس وقت وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر طرف مٹھائیاں بانٹے، کیونکہ مرحا کی صورت میں اسے اپنی من پسند شریک حیات ملنے والی تھی۔ سر جی کب کر رہے ہیں آپ شادی؟ بہادر نے اگلا سوال اے سی پی کی طرف اچھالا۔ بس کہیں وہ بے لگام گھوڑا بات مان جائے، اے سی پی نے اپنے منہ میں ہی بڑبڑایا۔
बहादुर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। वाह सर जी, आपने तो छक्का ही लगा दिया। चुपचाप से प्लानिंग कर ली और हमें पता तक नहीं चला। हाय बहादुर, कैसे बताऊं कि मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कब ये छोटी सी नाजुक लड़की एसीपी के दिल में आकर इसका दिल चुरा कर ले गई। एसीपी सोचते हुए मुस्कुराया। शमीर को तो खुद अपनी हालत पे हंसी आ रही थी। वो मीरा के लिए इतना बेचैन हो रहा था कि अगर इसका बस चलता तो 1 मिनट से पहले जाकर मीरा को अपने पास ले आता। अम्मी जान, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं मीरा को इस कमीने एसीपी के साथ नहीं कभी रुखसत करूँगा। रुमान बेटा, तुम मेरी बात को रद्द कर रहे हो। अम्मी जान, अल्लाह ना करे कि मैं आपकी बात को रद्द करूँ, क्योंकि आप मुझे गुनहगार कर रही हैं। रोमान शाह की माँ को आज एसीपी शमीर का फ़ोन आया था और इसने बहुत तहम्मुल के साथ रोमान शाह की माँ से मीरा की रुखसती मांगी थी। रोमान शाह की माँ ने पहले ही रीज़न दिया कि मीरा की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए वो अभी रुखसती नहीं कर सकी। तो दूसरा, वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती के निकाह में नहीं बांध सकती। मगर इसके बाद जब शमीर ने यह कहा कि रुखसती से मीरा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो शादी के बाद भी अपनी स्टडी जारी रख सकती है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसने यह भी कहा था, माँ जी आप अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बेशक मेरे और रोमांशा के बीच में इस वक्त बहुत ही तल्ख रिश्ता कायम हो गया है, मगर मेरे लिए आप मेरी माँ के बराबर हैं। मैं हमेशा आपकी इतनी ही इज़्ज़त करूँगा जितनी मैं अपनी माँ की करता हूँ। आप मुझ पर एतमाद करके प्लीज़ मीरा की रुखसती करवा दें। इससे एक तो मेरा और रोमांशा का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आप रोमांशा की माँ हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमांशा बहुत ज़िद्दी शख्स है, और अगर मीरा मेरे साथ होगी तो शायद रोमांशा अच्छे तरीके से अपना घर मीरब के साथ बसा ले। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, और मेरे लिए आपके दिमाग में जो भी कोई डर है प्लीज़ वो निकाल दें। चाहे हालात जैसे भी हो जाए, मैं कभी भी मीरा को कोई तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये वादा है आपके बेटे का आपसे। रोमान शाह की माँ को शमीर की बातों में सच्चाई लग रही थी, क्योंकि इनका उम्र का इतना तजर्बा था कि वो सच में और झूठ में फ़र्क समझ सकती थी। और रोमान शाह की माँ को एसीपी शमीर से बात करते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि वो मीरा से रोमान शाह का कोई बदला लेने के लिए रुखसती करवाना चाहता है। इसलिए वह अब रोमान शाह से मीरा की रुखसती पर जोर दे रही थी, और रोमान शाह इस वक्त बहुत गुस्से में था। इसे अपनी माँ की रुखसती वाली ज़िद की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह को नहीं बताया था कि इसकी बात शमीर से हो चुकी है, क्योंकि इसकी माँ को पता था कि इस तरह तो रोमान का दिमाग और घूम जाएगा। रोमान शाह टांग पे टांग रखे हुए सोफे पर गुस्से से अपने माथे पर बल डाले हुए बैठा था। रोमान, तुम मेरी बात का जवाब दो। अम्मी जान, मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। बेटा, मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं मीरा को शमीर के साथ रुखसत कर दूँगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम राज़ी खुशी मीरा को रुखसत करो। आज तक मैंने कभी तुम्हारे किसी काम में कोई दखल अंदाज़ी नहीं की, मगर ये बात मेरा हुक्म समझकर मान लो। मैं चाहती हूँ कि तुम मीरा को इसका बाप बन के रुखसत करो। अम्मी जान, मैं मीरा का बाप बन के इसे रुखसत करता अगर आप यूँ ज़बरदस्ती इस घटिया इंसान के साथ मेरी बहन को रुखसत करने का फ़ैसला ना करती। मगर अब आप फ़ैसला ले चुके हैं तो अम्मी जान, अब आप किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है। रुमान बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे की बातों की बहुत अहमियत है मेरे लिए, मगर बेटा इस वक्त यही मुनासिब है कि हम मीरा की बदनामी ना होने दें और इसे शामिर के साथ रुखसत कर दें। रोमान शाह की माँ इसे समझा रही थी कि मगर वो अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना ही सुने जा रहा था। इसका बस चलता तो इस वक्त वो जाकर एसीपी और इसकी बहन को गोली मार देता। अम्मी जान, अगर आप अपनी मर्ज़ी से मीरा को रुखसत करना चाहती हैं तो आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप मीरा की माँ हैं और आपको पूरा इख्तियार है मीरा के बारे में फ़ैसला लेने का। मगर मैं मीरा की रुखसती में शामिल नहीं हो सकता। रोमान, अब ये कैसी ज़िद है? अम्मी जान, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मगर मैं मीरा को इस आदमी के साथ रुखसत नहीं करूँगा। रोमान, मीरा रुखसत तो शमीर के साथ ही होगी, क्योंकि मैं अपनी घर बैठी बेटी के माथे पे तलाक का दाग नहीं लगने दूँगी। रोमान, अगर मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लूँ तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा कि मीरा की पढ़ाई के बाद तुम इसकी रुखसती राज़ी खुशी करोगे। रोमान शाह की माँ एक समझदार ख़तून थी। इसको अपने बेटे की ज़िद का बहुत अच्छी तरह से पता था। वो जानती थी कि रोमान शाह अपनी ज़िद पे अड़ गया है तो वो सच में मीरा की रुखसती अपने हाथों से नहीं करेगा। अब दुनिया इधर की इधर हो सकती है, मगर रोमान शाह का फ़ैसला नहीं बदल सकता, और रोमान शाह की माँ बिना अपने बड़े बेटे के इसकी बहन की रुखसती कभी नहीं कर सकती। और वो बेटा जो अपनी माँ से फिर अपनी जान निछावर करता था, अपनी माँ के हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए हर बात मान जाता। इसलिए अब रोमान शाह की माँ ने यह फ़ैसला लिया था कि फ़िलहाल वो शमीर को समझा के मीरा को रुखसत करवा लेगी,
اور اس کے بعد جب میرا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو پھر میرا کی رخصتی کروا دیں گی، اس امید پر کہ شاید حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں اور رومان شاہ بھی اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ امی جان میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں میرا کو اس شخص کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امی جان میں وعدہ کیسے کر لوں؟ تو رومان سیدھا سیدھا جواب دو کہ تمہیں میرا کوئی بھی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی میں آج تک میرے فیصلوں کی کوئی اہمیت دی گئی ہے جو آج میں یہ امید لگا کر بیٹھی ہوں کہ میرا بیٹا میرے فیصلے کو عزت دے گا؟ امی جان پلیز آپ مجھے یوں ایموشنل کر کے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ نہیں رومان بیٹا، میں کون ہوتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والی؟ رومان شاہ کی ماں جب ٹوٹے ہوئے لہجے سے رومان شاہ کو بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں میرا کی پڑھائی مکمل ہونے پر اس کی رخصتی کر دوں گا، مگر فی الحال مجھے کل ہر صورت میں میرا کی رخصتی چاہیے۔ اب بہتر ہے کہ آپ خود اس کے گھر والوں سے بات کر لیں، نہیں تو میں اپنے طریقے سے اس کے بھائی سے بات کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرنے کی، میں اپنے طریقے سے میرب کے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ اب جاہلوں کے بھی اخلاق بتائے جائیں گے، رومان شاہ اپنے منہ میں بڑبڑایا۔ مگر آنٹی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو میرا کو رخصت کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شمیر بیٹا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رومان کی ضد ہے کہ وہ میرا کو پڑھائی ہونے سے پہلے میرا کو رخصت نہیں کرے گا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کمینے کی ضد ہی ہوگی، شمیر نے غصے سے اپنے دماغ میں سوچا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آنٹی پڑھائی تو ابھی میرب کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر میں میرب کی رخصتی کیسے کر دوں؟ رومان شاہ کو بھی بولو کہ وہ انتظار کرے، میرب کی پڑھائی مکمل ہونے دے۔ شمیر آج صبح تم نے فون کر کے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بالکل تمہارے لیے تمہاری ماں کے جیسی ہوں، تو اپنی ماں کے منت سمجھ کر اپنی ضد چھوڑ دو۔ اگر رومان ضد پر اڑا ہوا ہے تو آپ سمجھداری سے کام لیں، فی الحال میرب کی رخصتی کر دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میرا کی پڑھائی مکمل ہوگی میں خود تمہارے ساتھ راضی خوشی میرا کو رخصت کر دوں گی، یہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ ہے۔ رومان شاہ کی ماں کے انداز میں اتنی اپنائیت تھی کہ شمیر کو ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ مگر آنٹی کل کو اگر رومان شاہ اپنی بات سے پھر گیا تو اگر اس نے میرا کو میرے ساتھ رخصت کرنے سے منع کر دیا تو پھر میں کسی بھی طرح کا سخت قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس دن آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ میں میرا کو ہر صورت رخصت کر کے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماں پہ یقین رکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بس فی الحال کے لیے ایک ماں کی منت سمجھ کر یہ ضد چھوڑ دو بیٹا، میرا آپ کی امانت بن کر میرے پاس رہے گی، اس بات کی تسلی رکھو۔ ٹھیک ہے، بول دیجیے اپنے ضدی بیٹے کو کہ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس کی بات مان لی ہے۔ شامیر اب تم میرے بیٹے ہو جیسے رومان ہے۔ آنٹی اگر آپ کو ماں نہیں سمجھتا تو مان جی آج میں رومان شاہ کے آگے کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ اگر وہ اکڑ رومان شاہ میں ہے تو میں بھی پیچھے نہ ہٹنے والا ACP شمیر ملک ہوں۔ کل آپ لوگ سادگی سے آ کر میرب کو رخصت کر کے لے جائیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رومان شاہ کی ماں شمیر کو دعائیں دے رہی تھی۔ بیٹا انشاءاللہ جس طرح آج تم نے اپنی ماں کا مان رکھا ہے میں اپنے بیٹے کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور میرا کی پڑھائی کے بعد اس کی رخصتی آپ کے ساتھ میں کروں گی۔ شمیر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو بیوی کچھ مہینے اور مجھ سے دور آزادی سے رہ لو۔ رخصتی بہت ہی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رخصتی میں شمیر کی طرف سے کچھ قریبی رشتہ دار اور میرب کی دوستیں اور شمیر کے چند ایک خاص دوستوں نے شرکت کی تھی، اور رومان شاہ کی طرف سے اس کے دونوں دوست احمد اور ڈاکٹر شہزیب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ امی جان میرب کو رخصت کروانے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی؟ رومان اب یہ تمہاری نئی ضد ہے؟ کیوں تم ہر معاملے میں اتنے ضدی ہو؟ میرا اگر اپنے اکلوتے بھائی کی بیوی کو رخصت کروانے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جائے گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کیوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ امی جان مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کا کیا کرنا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، مگر مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے کیونکہ ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس لیے میرب کی رخصتی کے لیے ہمارے ساتھ ضرور جائے گی، اور یہ میرا فیصلہ ہے، اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم جا کے چپ چاپ تیار ہو جائے، اور میرا کو وہاں پر کوئی کھا نہیں جائے گا، میں ہوں اس کے ساتھ۔ امی جان اب تو یہی ہوگا میرا کہ ہر معاملے میں اسی طرح سے آپ مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپ دیا کریں گی، اور اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے مجھے گناہ گار کریں گی۔ رومان شاہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ میرا جب اپنے روم سے تیار ہو کر نکلی تو ڈاکٹر شہزیب کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نے فل سلور کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر موتی اور ستاروں سے نفیس کام کیا گیا تھا، گلے میں نفیس سا لاکٹ اور کانوں میں اس کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، اور ہاف بالوں میں چھوٹا سا کیچر لگا ہوا تھا، باقی کے بال کھلے تھے۔
सलीके के साथ सर पे रखा हुआ दुपट्टा इसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा रहा था। मिराह वैसे भी दुपट्टे की बहुत पाबंद थी क्योंकि रोमांचा को सर से दुपट्टा उतारने वाली लड़की ज़हर लगती थी। और मिराह जितना अपने भाई से प्यार करती थी इतना ही वो अपने भाई के गुस्से से भी डरती थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ इसने लाइट सा ग्लोस लगा रखा था, मगर इसकी खुद की नेचुरल ब्यूटी इतनी खूबसूरत थी कि इसे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी। चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि सामने सोफे पर बैठा हुआ डॉक्टर शहज़ेब जो बाज़ार रोमांचा और अहमद के साथ बातें कर रहा था, मगर इसकी नज़रें बार बार मीरा की तरफ उठ रही थी, जिसका मासूम हुस्न डॉक्टर शहज़ेब के दिल पे वार कर रहा था। डॉक्टर शहज़ेब अब तक यही सोचकर खुश हो रहा था कि सिर्फ रोमांचा अपनी रुखसती मीरब के साथ करवा रहा है और मीरब को बहुत जल्द एसीपी से आज़ाद करवा लेगा। मगर डॉक्टर शहज़ेब ये नहीं जानता था कि एसीपी तो अब मीरा की तरफ उठती हुई किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे छोड़ना तो दूर की बात है। रोमांचा का नेचर ऐसा नहीं था कि वो अपने घर के मामलात को बार बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करे, इसलिए डॉक्टर शहज़ेब भी इस मुद्दे पर रोमांचा से बहुत कम गुफ्तगू करता था। इसलिए इसे ज़्यादा अंदरूनी बातों का नहीं पता चला। इसे क्या पता था कि जिस मिराह को वो अब तक अपने दिल में बसाए हुए है, वो अब और किसी और की जान बन चुकी है, जो हर सांस के साथ इसे याद कर रहा है और शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो इसकी दस्तरस में आ जाए। मीरब दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीरब की माँ कब से अपनी बेटी पर दुआएं पढ़ के फूंक रही थी। स्किन कलर की मैक्सी पहने ऊपर डीप रेड कलर के दुपट्टे में बहुत खिल रही थी। पार्लर वाली ने इसे बहुत खूबसूरत तैयार किया था। माथे पर मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में इसके साथ का नेकलेस, दोनों हाथ फुल चूड़ियों से भरे हुए थे और चूड़ियों के आगे इसने गुलाब फूलों के गजरे पहन रखे थे। वो रोमांचा के सामने छोटी सी दुल्हन लग रही थी। रोमांचा इस वक्त 30 साल का था और मीरब इस वक्त 20 साल की थी। दोनों में 10 साल का एज डिफरेंस था, मगर इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो 6 फुट को टच करती हुई हाइट का मालिक कसरती जिस्म, इसमें चौड़ी छाती इसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखारती थी। इस वक्त इसने वाइट पेपर कॉटन का सूट पहन रखा था और इस पर वाइट ब्लैक वॉस्किट पहनकर वो इतना जालिम और इतना डैशिंग लग रहा था कि मीरब की दोस्तें तो रश्क से इसके साथ बैठी हुई मीरब को देख रही थी। मीरब यार, क्या शहज़ादा पसंद किया तुमने? सबा ने बड़ी हसरत से रोमांचा को देखते हुए मीरब के कान में सरगोशी से कहा था। इस पर जालिम का अकड़ू मिजाज और मगरूर चेहरा इसकी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट कर रहा था। आखिर मीरब मलिक की पसंद है, सबसे अलग तो होगी। मीरब ने भी इतराते हुए सबा के कान में सरगोशी की। मलिक ज़ुबैर का गार्डन बहुत वसी और बहुत खूबसूरत था, इसलिए सारा अरेंजमेंट घर में ही गार्डन में एरिया में किया गया था। मीरब मलिक साहिबा, ये तो जब तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बनाऊंगा, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद तो सच में सबसे अलग है। तुमने क्या चीज़ पसंद की है ये तो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। वो अपने दिलकश लबों से तंजिया मुस्कुराता हुआ सोच रहा था। सबा और मीरब की सरगोशी और रोमांचा सुन चुका था। बहन जी, मौलवी साहब आ चुके हैं, इजाज़त दें निकाह शुरू किया जाए। मलिक ज़ुबैर रोमांचा की माँ से निकाह का कहने के लिए आए थे। जी जी भाई साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। मलिक ज़ुबैर ने कहाँ सोचा था कि जिस शख्स के साथ वो इतनी बड़ी डील साइन करने का ख्वाहिशमंद था, वो एक दिन इसका दामाद बन जाएगा। मीरब और रोमांचा का निकाह हुआ, दोनों अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। जहाँ मीरब के दिल में ये खुशी थी कि अब वो मीरब रोमांचा बन चुकी है, वहीं रोमांचा अपने दिल में मीरब से नफरत की आग अपने सीने में भड़काए हुए बज़ाहिर शांत बैठा हुआ था। खाना शुरू हो चुका था, सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। रोमांचा की माँ घर से रोमांचा को अपनी कस्में देकर आई थी कि वहाँ पर जाकर तुमने कोई फसाद खड़ा नहीं करना, जिसकी वजह से रोमांचा अपने गुस्से को दबाए हुए चुपचाप मीरब को अपने पहलू में बिठाए हुए बैठा था। वरना इसका दिल तो ये कर रहा था कि वह 1 मिनट से पहले इस सारे तमाशे को ख़त्म करके मीरब के बाजू से घसीट कर अपने साथ ले जाए। अम्मी, मेरे ड्रेस पर सालन गिर गया है। लड़की तुम्हारे होश ठिकाने क्यों नहीं होते? कैसे गिरवा लिया आपने ऊपर सालन? मिराह की माँ मिराह को आहिस्ता आहिस्ता डांट रही थी। अम्मी जान, मैंने सालन नहीं गिराया, वो सामने जो बच्ची खेल रही है इसने मेरे ऊपर सालन गिराया है। मिराह अपनी माँ की डांट पे मुंह बनाते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी। ये जाने बगैर कि कोई दूर खड़ा इसे देखकर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ये सब इसी की प्लानिंग का हिस्सा था। ये सब कुछ शमीर की प्लानिंग थी। वो बच्ची शमीर के ही रिश्तेदार कज़न की बेटी थी। इसको बतौर रिश्वत इसने बहुत सारी चॉकलेट्स दी थी और इसे कहा था कि इसे मीरा पर सलन गिराना है। क्या हुआ बहन जी, क्यों हमारी बेटी को डांट रही हैं? शमीर की माँ मीरा के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछ रही थी।
کچھ نہیں بہن جی، بس اس کے ڈریس کے اوپر سالن گر گیا ہے تو اسی وجہ سے میں ناراض ہو رہی تھی۔ اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، آؤ بیٹا میرے ساتھ، میں ابھی واش روم واش کروا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی رہنے دے، میں گھر جا کے کر لوں گی۔ مرحا کے بھائی کے سخت آرڈرز تھے کہ تم امی کے پاس رہو گی، اس لیے بیچاری مرحا نے من مناتے ہوئے جانے سے منع کر دیا۔ حالانکہ جتنا سالن اس کے کپڑوں پہ گرا تھا وہ بیچاری صاف تو کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آپ کی امی کے جیسی ہوں اور کل کو بیٹا ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے، تو اس لیے گھبراؤ مت کہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اب چلو بیٹا، میں آپ کے کپڑے صاف کروا دیتی ہوں۔ شامیر کی ماں اتنی اپنائیت سے کہہ رہی تھی کہ مرحا کی ماں نے اس کے ساتھ مرحا کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شامیر کی ماں نے مرحا کو میرب کی ایک شرٹ پہننے کے لیے دی تھی۔ بیٹا آپ یہ پہن لے اور یہاں روم میں میرا ویٹ کرے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا ڈریس صاف کروا کر لاتی ہوں۔ پاپا آپ کی بیگم میری بیوی کا ڈریس صاف کروانے کے لیے میڈم میٹ کے پاس اپنے روم میں گئی ہیں اور مرحا اس وقت میرب کے روم میں ہے، اور یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ شامیر جو اپنے پاپا کو فون کرتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اوپر میرب کے روم کی طرف آ رہا تھا۔ پاپا آپ اتنے معصوم بچے تو نہیں ہیں کہ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو۔ اتنا سال پہلے جب خود لو میرج کی تھی تو میرے خیال سے اس وقت اپنے بیٹے کے جذبات بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی کو جب تک میں نہ کہوں اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ ملک زبیر اور شامیر آپس میں بہت فرینک تھے اور ان باپ بیٹوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، اسی لیے شامیر بہت آسانی سے اپنے باپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ شرم کرو شامیر، اس کا بھائی اس وقت یہیں پر موجود ہے اور اس کے مزاج تھے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے بھائی سے، اور ویسے بھی وہ میرے نکاح میں ہے، محرم ہوں اس کا، کم سے کم بات تو کر ہی سکتا ہوں۔ رخصتی تو اس بغیرت نے ہونے نہیں دی۔ ٹھیک ہے جاؤ کر لو، بعد میں اگر کوشش کرنا بات جلدی ختم ہو جانی چاہیے۔ شامیر فون کر کے اپنی جیب میں ڈال کر میرب کے کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا اور روم کو اندر سے لاک کر دیا۔ مرحا بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اسے لگا شاید شامیر کی امی ڈریس صاف کروا کے لے آئی ہیں۔ آنٹی اتنی جلدی صاف ہو گیا، مرحا نے کہتے ہوئے اپنا رخ دروازے کی طرف کیا تھا، مگر سامنے شامیر کو دیکھ مرحا کے رنگ اڑ گئے تھے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مرحا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اسے دیکھنے آیا ہوں، ایک ضروری سوال پوچھنے آیا ہوں، وہ کہتے ہوئے مرحا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پلیز، نہ تو مجھے آپ سے ملنا ہے نہ ہی آپ کے کسی سوال کا جواب دینا ہے۔ شامیر کو دیکھ کر مرحا کی اڑی ہوئی ہوائیاں شامیر کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ کی وجہ بن گئیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، اگر بھائی کو پتہ چلا کہ آپ اور میں ایک ساتھ روم میں ہیں تو بھائی میری جان لے لیں گے، اور اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اب ACP شامیر کی بیوی ہیں، کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے میری بیوی کو۔ وہ کوئی نہیں، میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کو پورا حق ہے مجھے صحیح اور غلط میں فرق بتانے کا۔ اپنے بھائی کے خلاف مرحا ایک لفظ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ کہتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ مرحا بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ شامیر 2 ہی قدموں میں مرحا کے پاس تھا۔ شامیر دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ آف وائٹ کلر کے شلوار اور کرتا پہن کر اوپر ایک براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے مرحا کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اس کی پولیس والی مردانہ شخصیت کے سامنے مرحا ڈری سہمی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کی 6 فٹ 1 انچ ہائٹ، کسرتی چھاتی، مضبوط سینہ اور اس پر ریگولر جم کرنے سے بنے ہوئے مضبوط ڈولے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ اس کے جسم سے مردانہ پرفیوم کی اٹھتی ہوئی مہک مرحا کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا رہی تھی۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، وہ رو رہی تھی اور اس کی بھیگی ہوئی گھنی پلکوں پر آنسو شبنم کی موتیوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا معصوم چہرہ جو ڈر سے ابھی بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور روتے ہوئے اس کے نازک پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بیوی چپ کر جاؤ، کیوں اس طرح رو کر تم مجھے بہکا رہی ہو؟ میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے تمہارے وجود کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ تو جلد از جلد تمہیں اپنی دسترس میں لانے کا ہے، مگر تمہارے اڑیل بھائی کی ضد ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں ابھی کچھ اور مہینوں کی دوری مقرر کر دی ہے۔ مگر بیوی، اس طرح تمہارے رونے سے تمہارا حسن اور بھی قاتل لگ رہا ہے اور مجھے اپنی طرف کسی میگنیٹ کی طرح کھینچ رہا ہے۔ بیوی، مجھے آپ کو اپنے قریب کرنے کے پورے اختیارات حاصل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روتا ہوا حسن مجھے میرا حق استعمال کرنے پر مجبور کر دے۔
بہتر ہے کہ بیوی چپ کر جاؤ۔ شمیر اس کے نزدیک ہو کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے ہوئے کھڑا بہت ہی کم آواز سے بول رہا تھا۔ مرحا شمیر کے بہکے ہوئے انداز کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ شمیر کی مردانہ شخصیت اس کے انداز کو دیکھ کے مرحا بے سہمی ہوئی تھی۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کو بہت اچھی تربیت دے کر چار دیواری کے اندر اپنی حفاظت میں رکھ کر پالا تھا۔ مرحا نے آج تک کبھی کسی مرد کو اپنے اتنے نزدیک نہیں پایا تھا، اس لیے اب بے شک اس کے اتنے نزدیک کھڑا شخص اس کا محرم تھا، مگر پھر بھی مرحا بےحد گھبراتی ہوئی بہت نروس تھی۔ اوپر سے اے سی پی کی مضبوط پرسنالٹی کے سامنے مرحا بالکل بچی لگ رہی تھی۔ شمیر کے اتنے قریب ہونے سے جیسے ہی ڈر کر پیچھے ہوئی، شمیر نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیز سانسوں کے ساتھ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اپنی بیوی کی موجودگی کو تمہیں محسوس کروا رہا ہوں۔ مرحا، مجھے تم سے ایک سوال کا جواب چاہیے، پلیز دور ہو کر بات کریں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے تمہارے قریب ہو کر ہی بات کرنی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ جب چاہوں جہاں چاہوں تم پہ اپنا حق جتا سکتا ہوں۔ شمیر کے جذبوں سے چور سانسیں مرحا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ شمیر کے قریب ہونے سے مرحا کا گلا خشک ہو گیا، اس کے حلق سے تھوک نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ سانسیں اتنی تیز تھی کہ ایک سانس کو پوری طرح سے بیچاری لے نہیں پا رہی تھی کہ دوسری سانس اس پہ چڑھ کے باہر نکلنے کو تیار تھی۔ اس کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو چکی تھیں۔ مرحا کے اتنا نزدیک آنے والا شمیر پہلا مرد تھا۔ اس کے بھائی نے تو اس کو اس طرح سے پالا تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کو اس کے پاس بھٹکنے تک نہیں دیا تھا۔ شمیر کی تیز نظریں مرحا کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں اور اس کی ہر ادا یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس کی معصوم بیوی دنیا داری سے بہت دور ہے۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں، جھکی ہوئی پلکیں اور کانپتا ہوا بدن اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے وجود پہ اپنا حق جمانے والا پہلا شخص اس کا شوہر تھا۔ مرحا کی گرم سانسیں شمیر کے گردن پر پڑ رہی تھیں۔ شمیر کے سامنے مرحا کی ہائٹ بہت چھوٹی لگ رہی تھی، اس لیے شمیر اپنا چہرہ اس کے اوپر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ شمیر نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ اے سی پی کی چھوٹی سی جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ہونٹ باہر نکال کے رو رہی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے انابی لبوں سے قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اے سی پی کی جان، ڈرنا تو مجھے آپ سے چاہیے۔ آپ کا یہ حسن بہت جان لیوا ہے اور آپ کی معصومیت نے تو اے سی پی کے دل پہ کہرام مچا رکھا ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دوں؟ اتنی مشکل سے تو تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ دیر تو مجھے اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لینے دو بیوی۔ شمیر نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حق تو میں اس سے کہیں زیادہ کا رکھتا ہوں، مگر بے فکر رہو، آج صرف چند ایک حقوق کا استعمال کروں گا، باقی کے اپنے سارے حقوق رخصتی کے بعد بڑے حق سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی والی مردانہ گال کو مرحا کے نازک گلابی پھولی ہوئی گال پہ رپ کیا تھا۔ آپ کے منہ سے آواز کے ساتھ سی کرتے ہوئے سسکی نکلی تھی۔ شمیر کی سخت داڑھی مرحا کی نازک سی پھولی ہوئی گال پر لگی تو اس کے چین سے مرحا کے منہ سے سی والی سسکی نکلی تھی۔ اے سی پی کی نازک مزاج بیوی، کچھ کھا پی کر اپنی جان بنائے، تمہاری حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ مرحا کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں کسے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مرحا پر اس قدر کپ کپی طاری تھی کہ اس نے کچھ بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ تم تو میری اتنی قربت سے ہی کانپنے لگی ہو بیوی۔ جب پورا اے سی پی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں اپنی قربتوں سے متعارف کروائے گا تو تم کیا کرو گی؟ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر رہا ہوں۔ پلیز مجھے جانے دیں، بھائی بہت غصہ کریں گے۔ مرحا کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے پلیز بھی اچھی طرح سے نہیں نکل رہا تھا۔ بیوی، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو ہمارے بیچ سے ہٹا سکتی ہو؟ شمیر بار بار رومان شاہ کے نام سے چڑھ کر تھوڑا سختی سے بولا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تھوڑی سی سختی والی آواز سے مرحا کے رونے میں تیزی آ گئی اور وہ سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی، جس سے اے سی پی گھبرا گیا اور مرحا کو وہ وقت یاد آ گیا جب مرحا رومان شاہ کی تھوڑی سی اونچی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی، اور اگر اس وقت مرحا بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس اے سی پی شمیر کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
وہ اڑیل دماغ رومانچا یہاں پر فساد کھڑا کر دیتا۔ اگر اس کی بہن کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو میرا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، رونا بند کرو۔ اگر تم بے ہوش ہو گئی تو میں ابھی اسی وقت یہاں پر تمہاری رخصتی کروا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں بھی اپنے پاس رکھ لوں گا۔ نہیں، میں بے ہوش نہیں ہوں گی، مگر اپنی رخصتی نہیں کروائیں گے، مجھے رخصت ہو کر آپ کے ساتھ نہیں آنا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسوں کو رگڑ کر صاف کرنے لگی تھی۔ اس کی آنسوں صاف کرنے کی سپیڈ دیکھ شمیر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں جی، تم نے میرے پاس رخصت ہو کر کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ آپ بہت بڑے ہیں اور مجھے آپ کو دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، وہ کھلکھلا کر کہکہا کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ شمیر اتنا کھلکھلا کر ہنسا تھا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب میں جتنا بھی بڑا ہوں مگر میری نازک مزاج بیوی آپ کا شوہر ہوں، اور اگر آپ کو ہر صورت رخصت ہو کر میرے پاس میری دسترس نہیں آنا ہے، میں نہیں آؤں گی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی سسکیاں لیتے ہوئے اور ساتھ لگے ہاتھ اپنے ہر آنسو کو صاف کرتے ہوئے بیچ میں بولی تھی۔ تو میں زبردستی لے آؤں گا، میں بہت رہوں گی تو میں بہت زیادہ پیار کر کے چپ کروا لوں گا، میں پھر بھی چپ نہیں کروں گی تو پھر میں اور زیادہ پیار کروں گا۔ آپ بہت گندے ہیں مگر تم بہت اچھی ہو۔ میں بھائی کو بتاؤں گی، اگر ایسی جرت بھی کی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں رخصت کروا کے اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا، پھر روز تمہارے ایسی بھی تمہارے اتنے ہی قریب ملے گا۔ وہ میرا کو اپنے ساتھ کسے ہوئے اپنے ساتھ لگا کے کھڑا ہوا تھا۔ میرا اس کی کسٹڈی سے نکلنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی، جو کہ بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ شمیر میرا کے گالوں پہ اپنے ہاتھ کی پشت لگاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا تھا۔ ایگزام میں 6 مہینے رہ گئے ہیں مگر مجھے اور آگے پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھ کر میری نازک سی بیوی ختم ہو جائے گی۔ بہت پڑھائی کر لی ہے، اتنی ہی کافی ہے، بس 6 مہینے سے زیادہ میں ویٹ نہیں کروں گا۔ مگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ چھوٹی سی تمہاری جان ہے اور ڈاکٹر بن کر تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شمیر نے اپنے ہاتھ میں مرحا کی کمر پر بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ مرحا نے اپنے دونوں ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ACP کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ شمیر نے کچھ اس انداز سے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا کہ مرحا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کروں گی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ شمیر کے سوالوں سے تنگ آ کے مرحا نے غصے سے شمیر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری پیاری بیوی، پہلے اپنے شوہر کا علاج تو کر لو جو تمہاری عشق کے مرض میں گرفتار ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر باقی مریضوں کے بارے میں بھی سوچ لینا اور بن لینا ڈاکٹر۔ شمیر کی نظریں بار بار مرحا کے پنک نازک سے ہونٹوں پر جا کے ٹھہر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار بغاوت کرنے پر اسے اکسا رہا تھا۔ اوپر سے شمیر کے دل کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، وہ اس کے نکاح میں ہے، بیوی ہے، اس کی پورا حق حاصل ہے اسے۔ وہ اپنے دل کی بات مان کر مرحا کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس کے فون کی رنگ بجنے لگی۔ شمیر نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنی جیب سے فون نکال کے اس کی اسکرین پر نمبر دیکھا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے اس نے فون یس کر کے اپنے کان کو لگایا۔ مرحا موقع دیکھ کے روم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ شمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنے ساتھ لگا لیا اور آئیبرو کو اٹھا آنکھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو منع کیا۔ پاپا، آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں، شمیر نے اپنے پاپا کا فون اٹھاتے ہی کہا۔ ACP صاحب، میں تو انتظار کر سکتا ہوں مگر تمہاری زبان میں اڑیل گھوڑا جو تمہارا ہو چکا بہنوئی اور ہونے والا سالہ ہے، وہ کب سے اپنی ماں کو گھور گھور کر مرحا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کے چہرے کے سخت اثرات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اگر آنے والے 10 منٹ میں اس کی بہن اس کے سامنے نہ ہوئی تو وہ پورا گھر سر پھر اٹھا لے گا، اور تمہاری ماں کو بھی بڑی مشکل سے میں نے اپنے ساتھ بزی کیا ہوا ہے۔ وہ کب سے جان چھڑا کر جاننا چاہ رہی ہے کہ مرحا کا سوٹ واش ہو گیا ہوگا اور مجھے جا کر اسے دینا ہے۔ وہ بچی میرا انتظار کر رہی ہے اور میری گزارش ہے ACP صاحب کہ آپ نیچے تشریف لے آئیں، آپ کی بیوی کو بہت جلد ہم رخصت کروا کر لے آئیں گے، باقی کی باتیں آپ رخصتی کے بعد کر لینا۔